رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن تو آگ اور جہنم سے آزادی حاصل کر لینے کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ روزہ کھانا پینا چھوڑ کر وزن کم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ گناہ چھوڑ کر اپنے غرور کو ختم کرنے کا نام ہے۔ جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی، روزے داروں تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، ہر روز صدقہ دیں، بھلے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ روزے جتنے بھی مشکل ہو، پر رمضان کا اختتام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطار کی برکت، عبادتوں کا مزہ، رمضان ہی کی دولت۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوا روزے کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ روزہ نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اس مہینے میں نصیب لکھے جاتے ہیں، یا رب ہر بیٹی کے نصیب میں خوشیاں لکھتے، ہر بیٹی کے گھر میں رزق لکھ دے، ہر بیٹی کے بھائی کی حفاظت لکھ، ہر بیٹی کو دنیا کا ہر سکون لکھ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ میں جلنے دے گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ آگ سے بچ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ روزے کا مقصد سحری و افطار کی فکر اور اہتمام کے بجائے قلب و نفس کی پاکیزگی کا اہتمام اور فکر ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ روزے داروں کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر تک نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک اور کمزوری کا اثر محسوس ہو۔ اگرچہ افضل کم سونا ہی ہے، پھر بھی اگر ضروری عبادات کے علاوہ کوئی شخص سویا رہے تو گنہگار نہ ہوگا۔ عید کے آنے کی خوشی سے زیادہ رمضان کے جانے کا دکھ ہے۔ اگلے رمضان تک زندگی پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، اللہ ہمیں بخش دے۔ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ اس برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آمین یا رب۔ اس رمضان کے صدقے جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کی بخشش فرما، اور جن کے حیات ہیں انہیں لمبی عمر اور تندرستی عطا فرما، آمین۔